جب ان تک پہنچا نوح علیہ السلام کے بعد تو انہوں نے بھی اس بت کو
پوجنا شروع کر دیا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم. تو بت پرستی اس قوم میں بھی رواج آ گئے، جس کو ختم کرنے کے لیے حضرت ہود علیہ السلام اس قوم میں تشریف لائے. جب آپ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا پہلا آدن اقام ہودا، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی اقام ہودا، انہی کے بھائی، یعنی انہی کے قبیلے میں سے، انہی کے خاندان میں سے جو ہود تھے ان کو بھیجا. کالا یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے کہا میری قوم اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر گئے ہو، کستش کر رہے ہو. افلا تتقون، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا اللہ سے؟ ان کا جو علاقہ ہے حضرت نوح علیہ السلام عراق کی سرزمین کے متصل اس علاقے میں تشریف لائے. اب ان کا جو علاقہ ہے یہ عراق سے حجاز مقدسہ کے درمیان میں جو علاقہ ہے وہاں یہ تشریف لائے تھے. اور حضرت صالح علیہ السلام جو ہیں وہ شام اور حجاز کے درمیان کا جو علاقہ ہے اس میں اور رکھی لکھتے ہیں اس میں وہ علاقے میں تشریف لائے. تو انہوں نے کہا قوم کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا، اللہ کی کیوں نافرمانی کر رہے ہو، اس کو چھوڑ کر گئے تھے پوجا تم کرتے ہو. اب آگے سے جواب اس قوم کے سرداروں نے دیا. قال ہمارا الذین کفروا کو بھی اس قوم کے سردار بولے جنہوں نے کفر کیا ہوا تھا، انا لنراک فی سفاہۃ، اے ہم آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں، تم بیوقوف نظر آتے ہو معذاللہ. فإنا لنظنک من الکاذبین، اور ہمارے خیال میں تم جھوٹے بھی ہو. یہی بولی نوح علیہ السلام کے خلاف بھی بولی تھی انہوں نے، اور یہی بولی حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں بھی بول رہے ہیں. آپ بیوقوف آدمی ہو. جب بھی کوئی حق کی بات کرتا ہے، جب بھی کوئی روایت سے ہٹ کر ایک خیر پر مبنی بات کرتا ہے تو لوگ اس کی بات کو خاطر میں نہیں لاتے اور بیوقوف کہتے ہیں اور معذاللہ جھوٹا کہتے ہیں. تو نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا، ہود علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا. الزام لگا دیا کہ آپ کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، آپ پاگل ہو، معذاللہ بیوقوف ہو اور آپ جھوٹے ہو. کالا، اب اس کے بدلے میں حضرت ہود علیہ السلام کہتے ہیں یا قوم لیس بی سفاہۃ، اے میری قوم میں بیوقوف نہیں ہوں، میں پاگل نہیں ہوں، میری عقل کام کرتی ہے ان کا وہ شک دور کرنے کے لیے. لاکنی رسول من رب العالمین، میں سارے جہانوں کے پالنے والے رب کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں. میں تو اللہ کا رسول ہوں اور میں کرنے کے آیا ہوں ابلغکم رسالات ربی، اپنے رب کا پیغام پہنچانے آیا ہوں. میرا کام یہ ہے کہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچاؤں. وانا لکم ناصح امین، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں. تو نبی کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ دوسروں کے لیے جیتا ہے، وہ دوسروں کی خیر چاہتا ہے، دوسروں کو نصیحت کرتا ہے، دوسروں کو دوسروں کی بھلائی چاہتا ہے. حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان بڑی اجاگر کی گئی. ارشاد فرمایا قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص، یہ میرا رسول تمہارے پاس آیا ہے، تمہارا مشقت میں پڑنا ان کو تکلیف دیتا ہے. جب تم تکلیف میں ہوتے ہو تو میرا رسول تکلیف محسوس کرتا ہے. تو نبی خیر کا ہوتا ہے، نبی ناصح ہوتا ہے، نبی ایماندار ہوتا ہے، نبی کو لوگوں کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ تم جہنم کے گڑھے میں گر رہے ہو، میں تمہیں بچاؤں، اور اس کے لیے اس کی ساری زندگی گزر جاتی ہے لوگوں کو سمجھاتے ہوئے. وہ ایسا 950 سال تبلیغ کرتے رہے، قرآن اس بات پر گواہی دیتا ہے. تو کہا کہ میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں، اللہ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں، میں ناصح بھی ہوں، میں امین بھی ہوں. اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لیذکرکم، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمہیں میں سے ایک مرد آیا ہے جو تمہیں ڈراتا ہے اللہ کے عذاب سے. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا، اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد زمین پر جان نشین بنایا. اب اس سے بھی کنفرم ہوا کہ نوح علیہ السلام کے بعد جو مرکزی اہمیت کی حامل قوم تھی وہ قوم عاد تھی. کہا کہ نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے آپ کو اس زمین پر جان نشین بنایا. چھوٹی موٹی قومیں ہوں گی لیکن اہمیت کی حامل کی جس کا نام قرآن میں لیا گیا، جس کو اعزاز دیا گیا، جس کو عزت دی گئی، وہ یہ قومیں عاد تھی. تو ہم نے اس کے بعد تمہیں زمین میں جگہ دی اور تمہاری خلقت میں
تمہاری قوت کو مزید بڑھا دیا، وزادکم فی الخلق بسطہ، تمہاری طاقت کو بڑھایا۔ وہ جسمانی طور پر بڑے مضبوط لوگ تھے اور وہ پہاڑوں کو تراش کے وہاں پہ گھر بناتے تھے، تو کاروباری لوگ تھے، ناپ تول میں کمی جو انہی کے بارے میں مشہور ہے قومیات میں ثبوت کے حوالے سے، تو وہ یہی ہے کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کاروباری لوگ تھے، بزنس مین تھے۔ تو جسمانی طور پر بھی نوح علیہ السلام کی قوم سے زیادہ طاقتور تھے۔ فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، بس تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد کرو، تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ نے یہ نعمت دی ہے کہ تمہارے اندر یہ ایبلٹی پیدا کی ہے کہ تم طاقت رکھتے ہو، تم کاروبار کر سکتے ہو، تم اچھے اچھے مکان بنا سکتے ہو، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک ودیعت کی ہوئی نعمت ہے۔ یہ ذہانت، یہ کاریگری کوئی بھی ہو، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ یہ بولنا بھی ایک فن ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے۔ یہ آواز، ہر کسی کی آواز تو اچھی نہیں ہوتی نا، یہ آواز بھی ایک اللہ کی طرف سے عطا ہے۔ یہ جو بڑے بڑے کاریگر لوگ ہوتے ہیں، نقشے بناتے ہیں، مکان تعمیر کرتے ہیں، تو یہ انجینئر جو لوگ ہیں، ڈاکٹر لوگ ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک عطا ہے، اضافی خوبی ان کو دی جاتی ہے کہ اس میں مہارت رکھتے ہیں، ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ تو قومیں عاد کے اندر بھی یہ تھے کہ بہت جسمانی طور پر وہ طاقتور تھے، جو کام چاہتے تھے وہ کر لیتے تھے۔ اب اس کے بدلے میں کہا اللہ نے، بس تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب کیا ہمارے لیے اس میں درس کیا ہے کہ اللہ نے جو جس کو صلاحیت دی ہے، جو قابلیت دی ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میری محنت ہے، یہ میں ذاتی طور پر اس مقام پر پہنچا ہوں، یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ تو اب اس انعام پر یہ جو فن ہے، کوئی بھی فن ہو، اس فن کے ہونے کی وجہ سے جو اللہ نے نعمت دی ہے فن کی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کو اللہ کی طرف سے سمجھنا چاہیے، نہ کہ اپنی قابلیت سمجھتا رہے۔ اور اگر اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ فرماتا ہے اللہ کو تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ۔ ایک جسٹ فن ہے، فن پر اللہ کا شکر ادا کریں تو اللہ فرماتا ہے کامیاب ہو جاؤ۔ گویا اصل اس کے پیچھے جو یہ ہے کہ بندے کو ہر وقت ہر کام میں دھیان مولا کی طرف رکھنا چاہیے کہ بھائی طرح میری اندر تو کوئی اہمیت، میری اندر تو کوئی صلاحیت نہیں تھی، قابلیت نہیں تھی، یہ جو کچھ دیا ہے مولا تم نے دیا ہے۔ تو جب یہ دل میں خیال آئے گا تو پھر کامیابی اس کا قدر بنے گا۔ کالو اجیتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا، اب بدلے میں وہ کہنے لگے، جب آپ نے کہا کہ یہ جو تمہیں صلاحیت دی اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اب وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور ان خداؤں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ سو تم ہمارے پاس وہ عذاب لے آؤ، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تم عذاب لے آؤ جس کو تم وعدہ کرتے ہو، جس کی وجہ سے تم ڈراتے رہتے ہو۔ اب یہ ان کا آخری پیغام تھا ہود علیہ السلام کو۔ انہوں نے کہا ہم آپ کی بات کو نہیں مانتے، آپ ہر وقت یہی کہتے رہتے ہو کہ اللہ آپ کی بات کرو، آپ اس بات پر ہم باقی چیزوں کو چھوڑ دیں جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے، ان رسوم کو، ان رواج کو، ان بتوں کو چھوڑ دیں، آپ کو ہم ٹھیک سمجھ لیں؟ لہٰذا اگر آپ نے یہی بات کرنی ہے تو پھر ہم آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں، لے آؤ وہ عذاب جس کا تم ہمیں ہر وقت بتاتے رہتے ہو، سناتے رہتے ہو۔ تو یہ قوم کی حد درمی ہوتی ہے، یہ جہالت ہوتی ہے۔ حد سے بڑھ کے جو جہالت ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کسی کی بات کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے، اور یہ بڑا نقصان ہے۔ یہ ضد، یہ انا، یہ حد درمی، یہ تکبر، یہ غرور، یہ نقمت، یہ انسان کو لے اٹھتا ہے۔ جو آدمی آگے بڑھنا چاہتا ہے، جو سیکھنا چاہتا ہے، جو اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے، وہ ہمیشہ دوسرے کی بات کو ترجیح دیتا ہے، اس سے مشورہ کرتا ہے، اس کی بات کو فالو کرتا ہے جو اس کو بہتر لگے، اور تحقیق کرتا ہے کہ بہتر کیا۔ اور وہ انسان ڈوب جاتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اس گمانے میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میرے سے بڑھ کے قوم ہے، سو مجھے کسی کی پرواہ نہیں، کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ مشورہ کرنا اللہ تعالیٰ مجبور کی بھی سنت ہے، مشورہ کرنا سارے کائنات کی بھی سنت ہے۔ اللہ نے کچھ فرشتوں سے کہا تھا، مشورہ کیا تھا کہ میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ آدم علیہ السلام بنا دیتے، کہہ دیتے میں نے بنا دیا، آرڈر ہی دینا تھا، لیکن یہ مشورہ کیا تھا۔ تو مشورہ ہر بات میں کرنا یہ اللہ کی سنت ہے۔
مشورہ کر کے جو کام کریں گے اس میں اللہ کی طرف سے برکت ہوگی. اور حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی چاہتے وہ ہو سکتا تھا. آپ کی عقل کے مقابلے میں کسی کا تو اگر اہمیت کا عمل نہیں تھا, لیکن اللہ جل مجدہ نے حضور سے فرمایا ہے کہ میرے محبوب بشار بے رہو, میرے محبوب مجھ سے مشورہ کر لیا کر. ایسے ہی ہے, میرے محبوب مجھ سے مشورہ کر لیا کر. تو اللہ کا حکم ہے مشورہ کرنا, اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مشورے پہ عمل کرنا. یہ غزوہ احد جو ہوا تھا, صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ ہم باہر نکل کر لڑیں. آپ کی رائے, کچھ اکابر صحابہ کی رائے تھی کہ ہم اندر بیٹھ کر جس طرح ہم تک کے موقع پر دفاع کیا تھا دفاع کریں, لیکن جو شیلے نوجوان صحابہ جو بدر میں شہید نہیں ہو سکے ان کا خیال تھا باہر نکلیں, تو زیادہ لوگ باہر جانے کے لیے تیار تھے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کے مشورے کو اہمیت دی, فرمایا ٹھیک ہے اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں تو چلتے ہیں. فقط مشورہ کرنا ہی سنت نہیں, مشورے پہ عمل کرنا بھی سنت ہے. یہ نہیں کہ میں نے کر لیا ہے اب آپ کی رائے میں نے اپنے رائے میں نے. گھر میں بھی 5 سال افراد ہیں تو مشورہ زیادہ جدر ہو جائے اس کو مان لیا جائے. اگر سمجھ رہے ہیں کہ نقصان بھی ہے تو کوئی بات نہیں, نقصان بھی ہوتے رہتے ہیں, لیکن اس سے دوسرے کی دلجوئی مقصود ہوگی, دوسرے کو اہمیت دینا, یہ بھی عبادت ہے. اب جب کسی کو اہمیت دیتے ہیں, کسی کی دلجوئی کرتے ہیں, یہ بھی عبادت ہے. لوگوں کو خوش کرنا یہ عبادت ہے. دائیں ادارے کے رات نے نوجوانوں کو خوش کیا تھا, کیا معاذ اللہ کی ناراضگی ہوگی تھی؟ نہیں. تو بات ہو رہی تھی, ہاں انہوں نے کہا کہ لے آؤ اگر عذاب کا ہمیں ڈراتے رہتے ہو, ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں. کہا دبا کا عالم میرا بےکوریش کو بغضب. انہوں نے کہا یقیناً تم پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غضب واجب ہو گیا. یعنی نوح علیہ السلام نے کہا اب جا بِمُنَّنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ. حود علیہ السلام نے کہا یقیناً اب تم پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غضب واجب ہو گیا ہے. کیا تم مجھ سے ان بتوں کے ناموں کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو کہ تم بھی ان کی عبادت کرو؟ تمہارے باپ دادا نے خود ہی فطری طور پر رکھ دی ہے, یہ اللہ کی طرف سے نام نہیں آئے. اب جس پر کوئی اللہ کی طرف سے سند بھی نہیں ہے سو تم انتظار کرو, میں بھی انتظار کرتا ہوں, دیکھیں عذاب کب آتا ہے. پھر آگے سال فرما دیا فن جی نہ ہو, بس ہم نے نجات دی حود علیہ السلام کو والذین معہ, اور جو آپ کے ساتھ تھے, برحمت منا, اپنی رحمت خاصہ سے. وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ. اب لفظ سنیے کتنے سخت لفظ بولے اللہ جل مجدہ نے, فرمایا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ, ہم نے ان کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. اب قوم سمود اور قوم عاد کا کوئی نام و نشان نہیں ہے, ان کی اولاد آگے نہیں چلی, نسل ختم ہو گئی. فرمایا ہم نے جڑ کاٹ دی اس بات پر کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا ہے. وما كانوا مؤمنین, اور انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا. تو یہ قومیں حود علیہ السلام کا تھا. اب آگے ساتھ کی وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, ہم نے قوم سمود کی طرف انہی میں سے صالح علیہ السلام کو بھیجا. یہ صالح علیہ السلام جن قدر اللہ کے پیغمبر رسول گزرے ہیں, ان کے دور میں بھی لوگ بت پرستی کیا کرتے تھے اور پھر ان سے معجزہ طلب کیا. اب اس کا ذکر ہے کالا یعقوب میں عبداللہ ہمارا اے میری قوم تمہیں کیا ہو گیا, تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کر رہے ہو. تب جا تم بینۃ من ربکم, جبکہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نشانیاں آ گئی ہیں. ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ, یہ جو ناقہ ہے یہ اللہ کی نشانی ہے. فذروها تاکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب الیم. اس کو چھوڑ دو, اس کو کوئی تنگ نہ کرے, یہ جہاں کھاتی ہے کھانے دو, جہاں پیتی ہے پینے دو, ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں اپنی گرفت میں لے لے گا. تو یہ کیا تھا, آپ تبلیغ کر رہے تھے اپنی قوم کو, قوم سمود کو. تو ایک دن آپ تشریف فرما تھے اس قوم میں, بعض نصیحت کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ کیا ہر وقت ہمیں کہتے رہتے ہو, ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ. صالح علیہ السلام نے کہا کیا نشانی مانگتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ پہاڑی ہے, پہاڑ کے اندر سے 10 ماہ کی گابن مفری نمودار ہو اور نکلتے ہی بچا جائے. پہاڑ کے اندر سے مفری نمودار ہو اور نکلتے ہی بچا جائے. تو صالح علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں کروا سکتا,
یہ معجزہ ہوتا ہے جس پر عقل نہ پہنچ سکے۔ تو نبی جب معجزہ دکھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی اس میں رضا شامل ہوتی ہے، اللہ کا حکم شامل ہوتا ہے، اور اللہ یہ طاقت دے دیتا ہے کہ آپ ایسا کر دکھاؤ، پیچھے قوت اللہ کی ہوتی ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر اور رسول ہے، تو اس کی بات کو مانا جائے۔ تو انہوں نے جب یہ مطالبہ کیا تو آپ نے اللہ کا نام لے کر دعا کی کہ باری تعالیٰ اس میں سے اونچی نمودار ہو جائے۔ تو دوسرے لمحے زندہ 10 ماہ کی دعوت اونچی نمودار ہوئی اور باہر نکلتے ہی اس نے بچا دیا، اور پھر آپ نے کہا کہ اس کو کھانے دو، پینے دو۔ اس قوم جو پانی پیتی تھی کنویں سے نکالتی تھی، ایک دن کا نکلا ہوا پانی پوری اونٹنی پیتی تھی، اور دوسرے دن وہ لوگ استعمال کرتے تھے۔ وہ کچھ پانی اسٹور کر لیتے تھے پینے کے لیے اور اپنے جانوروں کو پلانے کے لیے، اور باقی دوسرے دن استعمال کرتے تھے، اور دوسرے دن وہ ایک دن وہ کرتے اور ایک دن اونٹنی پانی پیتے، سارے کا سارا پانی پی جاتے، جو پوری قوم اس کے جانور پیتے تھے وہ ذرا اونٹنی پیتے، اور پھر وہ دودھ بھی اتنے ہی دیتے تھے۔ اگلے دن، اور رحیم نے لکھا ہے کہ جو اگلے دن ان کو ضرورت ہوتی تھی تو اس کا دودھ استعمال کیا کرتے تھے، جو زیادہ پانی پیے گی دودھ تو زیادہ دے گی، تو دودھ بھی زیادہ دیتے تھے۔ تو ایک شرط لگا رکھی تھی کہ اس کو کسی نے چھیڑنا نہیں، اور اگر چھیڑو گے تو پھر اللہ کا عذاب آئے۔ بس اس جالب خلافہ میں بعد عادی مبا آپ کو خلاف دے کہا کہ یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم عاد کے بعد زمین میں جانشین بنایا، قوم عاد کی طرف حود علیہ السلام تھے، قوم عاد کو قوم نوح کا جانشین بنایا، اور قوم سمود کو قوم عاد کا جانشین بنایا، اور فی الارض تتخذون من سہولها قصورا وتنحتون الجبال بیوتا، اور فرمایا تمہیں زمین میں سکونت بخشی کہ تم اس کے نرم میدانی علاقوں میں محل بناؤ اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناؤ۔ فاذکروا آلاء اللہ ولا تعصوا فی الارض مفسدین، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ یہ آپ کو تعلیم۔ اب آگے انہوں نے کیا کہا؟ وہی بات نوح علیہ السلام سے کی، وہی بات حود علیہ السلام سے کی، وہی بات صالح علیہ السلام سے۔ قال الملأ الذین استكبروا، متکبر سردار بول اٹھے، للذین استضعفوا لمن آمن منهم، ان لوگوں کو جو غریب حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے ہوئے تھے، ان سے کہنے لگے لمن آمن منهم، ان کیوں ایمان لائے ہو؟ اتعلمون ان صالح مرسل من ربہ، کیا باقی صالح اپنے رب کی طرف سے رسول بھیجے گئے ہیں؟ قالوا، انہوں نے کہا انا بما ارسل بہ مؤمنون، انہوں نے کہا بے شک ہاں ہمیں یقین ہے کہ آپ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، سو ہم اسے بھی ایمان لائے۔ قال الذین استكبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون، متکبر کہنے لگے بے شک جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کے منکر ہیں، ہمارا اس کے ساتھ کوئی کر نہیں۔ اب یہاں پہ ایک بات توجہ طلب، جب بھی کوئی نبی جب غسل ناز سے کسی قوم میں آ کر اس کو دعوت و تبلیغ دیتا ہے تو غریب لوگ مانتے ہیں، امراء طبقہ، اشرافیہ، متمول، جگیردار، سرمایہ دار اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہی سلسلہ چلتا رہا اور یہی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جتنے مکہ والے قریشی تھے، سردار لوگ تھے، انہوں نے کب مانا حضور کو؟ ابو جہل کہتا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ حضور سچے ہیں، لیکن کیا کریں، ہماری چودراہٹ جاتی ہے، ہمارا اقتدار جاتا ہے، لہٰذا ہم نہیں مانیں گے۔ صالح علیہ السلام کی قوم کو بھی کہنے لگے کہ غریب لوگوں کو کہا کہ آپ کیوں ان کے پیچھے لگے ہوئے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ غریب لوگ متوسط طبقہ ہمیشہ منع کرتا ہے۔ جب آقا علیہ السلام نے صحابہ کو اجازت دی تھی کہ حبشہ کی طرف چلے جاؤ ہجرت کرنے کے لیے، پھر پیچھے ابو سفیان کو کچھ لوگ آئے تھے کہ ہمارے لوگوں کو واپس کرو، اب شاید نجاشی نے اس سے کہا تھا کہ آپ کے پاس جو اللہ کے رسول آئے ہیں اس کی نشانیاں کیا ہیں، اس کے بارے میں تعارف کرواؤ۔ اب اس نے سوال کیا کہ کیا ان کے ماننے والے امیر لوگ ہیں یا غریب ہیں؟ کافی بات ہوتی رہی، کافی نکات تھے، لیکن اس میں ایک نکتہ یہ تھا ان کے ماننے والے پیروکار غریب ہیں یا امیر ہیں؟ ابو سفیان نے کہا کہ ہاں غریب۔ اب شاہ نجاشی نے کہا کہ تاریخ میں ہمیشہ اللہ کے رسولوں پر غریب ہی ایمان لایا کرتے ہیں، غریب ایمان لایا کرتے ہیں۔
تعداد بڑھ رہی ہے، دوسرا سوال تھا تعداد بڑھ رہی ہے کہ کم ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا بڑھ رہی ہے، پر میں یہ بھی اللہ کے رسول ہونے کی نشانی ہے کہ ان کی تعداد بڑھتی ہے، غریب لوگ آتے ہیں تعداد بڑھتی ہے، وہ تب سے لے کر آج تک سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ اب بھی آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں، آج کے اس معاشرے میں بھی امیر لوگوں کا، جو بہت بڑے امیر ہیں، ان کا دین کے ساتھ واسطہ تعلق کتنا ہے؟ متوسط اور غریب طبقہ ہی آتا ہے اللہ کی گھر، وہی اللہ کے دین کی بات کرتا ہے۔ باقی لوگوں کو تو اسلام کی بات کی جائے تو مصیبہ ہو جاتے ہیں، ان کو گوارا ہی نہیں ہوتا کہ آپ اسلام کی بات کرتے ہیں۔ جدید دور میں وہ گالی سمجھتے ہیں اور بس اوقات پھر وہ زبان سے انکار بھی کرتے ہیں کہ یہ اسلام کی کیا بات ہے، جو پرانی باتیں ہمیں سکھاتے ہو۔ ہر دور میں یہ بات ہوئی اور اسی طبقے نے بولی جو اشرافیہ طبقہ کہلاتا ہے، تو جو پھر بدقسمتی دیکھیں وہی حکومت میں ہوتا ہے، وہی اقتدار میں ہوتا ہے اور ہم اسی کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی پرابلم یہ ہے کہ ہم نے ان کو فالو نہیں کیا، صحیح طرح ان کو سمجھا نہیں، ان کی پیروی میں لگے ہوئے، صحیح طرح سمجھا نہیں ان کو کہ یہ ہمارے دشمن ہیں یا ہمارے دوست ہیں۔ یہ تاریخ میں ایسا ہے کہ یہ اشرافیہ دشمن ہوتا ہے عوام کا، اور ہم اسی کو اٹھا کر پھر اپنے سر پہ بٹھا لیتے ہیں اور انہیں کے نعرے لگاتے ہیں۔ جب قوم یہ سمجھ جائے گی کہ اشرافیہ، یہ نام نہاد، یہ جگیردار، یہ سرمایہ دار ہمارے دشمن ہیں، پھر انقلاب آئے گا۔ رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم نے جسٹ معدود کیا ہے ایک مذہبی لیڈر کے طور پر۔ ہم نے ان کو فالو نہیں کیا کہ وہ ایک سماجی لیڈر بھی تھے، وہ انقلابی لیڈر بھی تھے، وہ ایک سیاسی لیڈر بھی تھے۔ جب قوم حضور علیہ السلام کو دنیا انسانیت کا سب سے بڑا سیاست دان سمجھے گی پھر انقلاب آئے گا۔ سیاست کے میدان میں تو ہم ان کو فالو نہیں کرتے آقا علیہ السلام، ان کی پیروی کرنے کو تیار نہیں۔ انقلاب کیسے آئے، معاملات کیسے چلے، معاشرہ کیسے سنورے، ان کو تو ہم نے جسٹ فالو کیا ہے مسجد تک، تجارت میں بھی نہیں ان کو فالو کیا، معیشت میں نہیں کیا، عدالت میں نہیں کیا، سیاست میں نہیں کیا۔ اب بھی ہمارے جو مذہبی رہنما مذہب کی تعلیم پڑھ کے آتے ہیں، ہمارے جو مذہبی نصاب ہے اس میں سارے اسباق ہیں۔ جب مرتب کیا گیا تھا یہ مذہبی نصاب تب اس میں سیاست بھی تھی، معاملات بھی تھے، عدالت بھی تھی، معیشت بھی تھی، معاشرت بھی تھی، تجارت بھی تھی، یہ سارا کچھ کتابوں میں موجود ہے۔ لیکن ہمیں جو پڑھایا جاتا ہے وہ معاملات نہیں پڑھائے جاتے، نہ سیاست، نہ معاشرت، نہ تجارت، یہ نہیں پڑھایا جاتا، صرف مذہب، یعنی نماز، روزہ، حج، زکات، بس یہ زیادہ تر نکاح کے مسائل ہو گئے۔ پورا کتاب میں موجود ہے، خرید و فروخت کا، ہر کتاب میں، فقہ کی ہر کتاب میں، احادیث میں، لیکن اس کا پرچار نہیں ہوتا۔ یہ نوبت ہی نہیں آتی کہ وہ پڑھیں۔ اب ان کو کیا پتا کہ اسلام میں یہ خرید و فروخت کا بھی کوئی پیغام ہے یا کوئی اصول و ضوابط ہے جو قواعد ہے۔ اب کوئی تاجر، کوئی دکاندار دکان پر بیٹھنے سے پہلے پڑھتا ہے کہ اسلام نے کیا کیے، کتاب البیوع، ابواب البیوع، یعنی یہ بہت زیادہ ہر فقہ کی کتاب میں یہ اس پر بحث ہوئی ہے آقا علیہ السلام کی فرامین کی روشنی میں۔ لیکن ہم یہ تعلیم جاننے کے لیے بھی تیار نہیں، اسلام کی تجارت کے حوالے سے بھی تعلیم جاننے کے لیے ہم تیار نہیں، سیاست کے حوالے سے اسلامی تعلیمات سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ جب قوم یہ سمجھے گی پھر انقلاب آئے گا، پھر تبدیلی آئے گی۔ تو آقا علیہ السلام کو جب تک سیاسی لیڈر نہیں سمجھیں گے یہی حال رہیں گے۔ پھر سیدنا صدیق اکبر سے لے کر حضرت علی مرتضیٰ، امام حسن، امام حسین کو جب ہم سیاسی حوالے سے نہیں سمجھیں گے پھر تبدیلی نہیں آئے گی۔ ہم مذہبی پہلو ان کی زندگی سے لے لیتے ہیں، فضیلت کا پہلو لے لیتے ہیں، اس پر اشش کرتے ہیں، لیکن ان کے معاملات، ان کی سیاست، ان کی تجارت کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں کہ اس میں انہوں نے کیا ہمیں اصول دیے ہیں، کیا ضابطے دیے ہیں۔ اسلام تجارت میں کیا اصول دیتا ہے، سیاست میں کیا دیتا ہے، عدالت میں کیا دیتا ہے، یہ ہم سننے، سمجھنے، جاننے کے لیے تیار تک نہیں، ہمارے سلیبس میں نہیں۔ میں نے کہا درس نظامی میں ہوتا تھا، اب وہ بھی نہیں پڑھایا جاتا، کتابوں میں اب بھی یہ پڑھایا نہیں جاتا، اور باقی 16 سال میں نہیں پڑھایا جاتا۔ ایم اے تک کوئی تجارت کے اصول و ضوابط نہیں پڑھائے جاتے، سیاست کے نہیں پڑھائے جاتے، نہیں پڑھایا جاتا۔ پرابلم ہمارا یہ ہے کہ ہم نے تعلیم نہیں حاصل کی اور جس کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے، اور وہ دنیا اصول و ضوابط ان کے پاس کتابیں ہیں تجارت پر، اور سارے اصول انہوں نے مسلمانوں کے لیے ہوئے، سیاست پر ان کے پاس کتابیں ہیں اور سارے مسلمانوں سے لیے ہوئے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، وہ ہم سے آگے نکل کے، ہم نہیں پڑھتے تو ہم پیچھے۔ تو حیرت ہے اس قوم پر کہ جس کا آغاز اس طرح سے ہوا تھا اور وہ تعلیم کے میدان میں دوسری قوموں سے پیچھے۔ تو
تو ہود علیہ السلام کو انہوں نے جھٹلایا، صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، اس پر عذاب آیا تھا آندھی کا، قوم عاد پر ہود علیہ السلام کی قوم تھی، 6 دن تک آندھی چلتی رہی اور اس کی وجہ سے اس پر عذاب آیا، اور اس قوم پر عذاب آیا تھا زلزلے، زمین کو اوپر لے جا کر نیچے گرا کر تباہ کر دیا، ایسے ہلنے لگے۔ جب قوم اللہ کے نافرمانی میں حد سے بڑھ جائے، اللہ کی دیے ہوئے پیغام کو ماننے سے انکار کر دے، اور اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں اس کو اللہ کی طرف سے نہ سمجھے، پھر اس قوم پر عذاب آتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔